وهذا شهر عظمته وكرمته وشرفته وفضلته على الشهور. السلام علیکم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا حبیب الہنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفى محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ الاطیبین الاطہرین المنتجبین المطہرین المعصومین المظلومین الہداة المہدیین والہماة المستضعفین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین ولعنت اللہ علی اعدائهم من الان الى یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ العزیز الحکیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واذکر فی الکتاب ابراہیم انہ کان صدیقا نبیا اذ قال لأبیہ یا ابت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتیک فاتبعنی اہدیک صراطا سویا. حضرت ابراہیم کے زندگانی میں جو حالات حضرت ابراہیم کے سامنے رکھے گئے تھے، جو پیش آئے تھے، اسے حضرت ابراہیم نے بڑے علم و درایت کے ساتھ فیس کیا اور یوں کہا جائے کہ حالات کا مقابلہ کیا. خداوند متعال حضرت ابراہیم کے بارے میں ان کے خصوصیات اور ان کے استدلالات کو سورہ مریم کے ذریعے سے ابلاغ کر رہا ہے. سب سے پہلے خدا نے یہ کہا کہ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم. پیغمبر حضرت ابراہیم کا تذکرہ کرو اپنی کتاب میں، یعنی لوگوں کے سامنے بیان کرو، لوگوں کے سامنے حضرت ابراہیم کے بارے میں بیان کرو. کس لیے؟ انہ کان صدیقا نبیا. دو صفت یہاں پر خدا نے بیان کی. پہلی صفت صدیق اور دوسری صفت نبی. یعنی خدا نے یہاں اس آیت میں پہلے نبی نہیں کہا، پہلے صدیق، سچے نبی، بہت زیادہ سچے نبی. صدیق یعنی بہت زیادہ سچے نبی کو کہتے ہیں. یہ خدا کا دستور ہے، یہ بندوں کو اپنے ان بندگی کے صفت سے آشنائی کروانا. ذکی آواز کا صحیح کرو. بندوں کو بندگی کی صفت سے آشنائی کرانا. جیسا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خدا نے عبد سے کروایا تھا. وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، یعنی محمد
اللہ کے عبد اور اس کے بعد رسول. اسی طرح حضرت ابراہیم کے بارے میں صدیقاً نبی ہے، یہ سچے ہیں، جو بھی کہتے ہیں سچ ہیں. صدیق یعنی کبھی جھوٹ نہ کہا، کبھی جھوٹی باتیں بیان نہ کی، اسے کہتے ہیں صدیق. یہ آیات جو میں نے سورہ مریم کی جو آپ کے سامنے تلاوت کیا، یہ آیات اپنے چچا آزر سے گفتگو کرتے وقت والی آیتیں ہیں کہ آزر ابراہیم خلیل کے چچا تھے اور کافی نفوذ تھا ان کا نمرود کے دربار میں، انفلوئنس زیادہ تھا. شیوا ان کا بت سازی تھا، یعنی بتوں کو بنانا، بتوں کو بیچنا، اس کمائی سے گھر چلانا، اور کافی گورنمنٹ سپورٹ بھی تھا ان کے پیچھے. یعنی یہ اکیلے بت ساز تھے. یہ ظاہر بات ہے درآمد کافی اچھی تھی ان کی، مقابل میں کوئی بت خانے بت ساز نہیں تھے. جب مارکیٹ میں کمپٹیشن نہ ہو تو وہ مارکیٹ کا خدا ہو جاتا ہے. در حقیقت آزر بتوں کے خدا بنے ہوئے تھے. جو جیسا بت چاہے بنا کر لوگوں کو دو، لوگوں کے حوالے کرو. تو حضرت ابراہیم کو یہ شیوا پسند نہیں آتا تھا. حضرت ابراہیم توحید پرست تھے، اور ایک ہی گھر میں ایک توحید پرست ہو اور ایک مشرک ہو یا کافر ہو، کافی دقتیں پیش آتی ہیں. بحث ہوتے ہیں، جنجال ہوتے ہیں، نزاع ہوتا ہے، ڈیبیٹس ہوتے ہیں، اور کافی یوں کہا جائے کہ کشیدگیاں پیدا ہو جاتی ہیں اس ڈیبیٹ کے اندر. تو ایک گھر میں آزر قدرت مند بت پرست اور بت ساز، اور اسی گھر میں حضرت ابراہیم توحید پرست، وحدانیت پرست. حضرت ابراہیم جتنا بھی آزر کو سمجھاتے ہیں اخلاق کی رعایت کرتے ہیں کافی، تاکہ کوئی ایسی بات نہ ہو جائے جس سے سامنے والا سننے والا ناراض ہو جائے، جھگڑا کر بیٹھ جائے. معمولاً یہ باتوں میں جھگڑے ہو جاتے ہیں، عقیدے کے باتوں میں. اگر کسی کے عقیدے کو آپ توہین کرو گے عقیدے کی، سامنے والا خاموش نہیں بیٹھے گا، توہین کرے گا وہ بھی. قرآن خود کہہ رہا ہے تم ان کے خداؤں کو برا نہ کہو، ورنہ وہ تمہارے خدا کو لا علمی کے عالم میں برا کہیں گے. قرآن خود کہہ رہا ہے یہ بات. ہندو ہے، مسلمان ہے، مسلمان کو حق نہیں ہے کہ ہندو کو گالی دیں یا ہندو کے خلاف میں کوئی مورچہ بندی کریں. اسی طریقے سے ہندو کو بھی حق نہیں ہے مسلمان کو برا کہیں یا اس کے خلاف سازش کریں. جنگ کس سے ہے پھر ہماری؟ جو خدا کہہ رہا ہے کفار سے جنگ کرو. لیکن 3 قسم کے کافر ہیں. ایک کافر جاہل ہے، اسے نہیں معلوم ہے اسے دین کیا ہے، اسلام کیا ہے، ہندوازم کیا ہے، جوڈازم کیا ہے، کرسچینٹی نہیں معلوم ہے اسے، کیا بھی معلوم نہیں. جاہل نادان ہے، اس تک انبیاء بھی نہیں پہنچے، ہدایت بھی نہیں پہنچی، تبلیغ بھی نہیں ہوئی. یہ کافر جاہل ہے.
اس کی جان، مال، عزت، آبرو سب محترم ہے ہمارے لیے. ہم اسے مار نہیں سکتے، اس کی آبرو ریزی نہیں کر سکتے، اس کے پراپرٹیز کو جلا نہیں سکتے، جائز نہیں، اس لیے کہ جاہل ہے. ایک قسم کا کافر ہے. اس سے اوپر ایک کافر وہ ہے جو جانتا ہے، اسلام جانتا ہے کہ اسلام ایک مذہب ہے، مسلمان ہے، قرآن کو مانتے ہیں، سب چیز ہے، لیکن وہ نہیں مانتا، لیکن تمہارے خلاف کوئی کام بھی نہیں کرتا. وہ کہتا ہے تمہارا دین تمہارے ساتھ، مجھے کیا کرنا ہے. اس کی بھی جان، مال، عزت، آبرو محترم، یعنی آپ اس کو مار نہیں سکتے. تیسرا ایک کافر ہے جو عناد پسند ہے، بغض رکھتا ہے، جھگڑالو ہے، جنگ کرتا ہے، توہین کرتا ہے، مارتا ہے. اس کے ساتھ جائز ہے کہ آپ جو بھی کارروائی ہے لیگل کریں، اس کے ساتھ کارروائی کر سکتے ہیں آپ. یعنی یہ آزر تیسرے گریڈ کا کافر تھا. صرف اور صرف دشمنی، صرف اور صرف لاپرواہ نہیں بلکہ دشمنی بھی کافی سختی سے مسلمانوں کے ساتھ، یعنی حضرت ابراہیم کی آئیڈیالوجی کے ساتھ. یہ مانتا نہیں تھا. یہ ایسے شخص کا ایک گھر میں رہنا اور اسی کے ساتھ ایک بھتیجا بھی رہنا جو اوج توحید پرستی پر ہے، یہاں پر کافی چیلنجز ہیں. یہاں پر اب یہ دیکھنا ہے کہ ابراہیم نے کیسے ٹیکل کیا. ابراہیم بڑے استدلالات کے ساتھ اپنے چچا سے بات کرتے ہیں، جو قرآن نے اسے ضبط کر لیا ہے، آیت کی شکل میں پیش کیا ہے. حضرت ابراہیم فرماتے ہیں اذ قال لأبی، یہ یعنی خداوند متعال ارشاد فرمایا اذ قال، ابراہیم نے کہا کسے؟ لأبی، اپنے چچا سے. اور یاد رکھیں چچا کا نام جو آزر ہے وہ ایک ہی بار استعمال ہوا ہے سورہ انعام میں، باقی سب لأبی ابی ابی جو استعمال ہوا ہے یہ اشارہ کر رہا ہے یہاں پر، لیکن نام ایک بار آیا ہے قرآن میں سورہ انعام میں. وَإِذْ قَالَ لِأَبِي، اپنے چچا سے کہا یا ابتی، اے میرے چچا، لِمَا تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا. اے چچا تم اس چیز کی عبادت کیوں کرتے ہو، بندگی کیوں کرتے ہو، غلامی کیوں کرتے ہو جو نہ دیکھتا ہے، نہ سنتا ہے، نہ دیکھتا ہے، اور نہ ہی کسی قسم کا فائدہ کرتا ہے. بت، اس کی بندگی کیوں کرتے ہو؟ تعبدو یعنی بندگی، اس کی بندگی کرنا، غلامی کرنا. یہ غلامی جو آج ماڈرن غلامی کا بہترین نمونہ ہے، یہ خدا نے بہت پہلے ہی بتا دیا اس چیز کو. یہ غلامی ایک بری فطرت ہے انسان کے اندر، کسی چیز کا بھی غلام ہو جائے. کبھی انسان نفس کا غلام ہو جاتا ہے، برا فطرت ہوتا ہے. ظلم تو نفسی، جو امیر المومنین فرماتے ہیں، خدا خود فرماتا ہے کہ تم نے خود اپنے نفس پر ظلم کر لیا ہے، اللہ نے ظلم نہیں کیا، تم نے خود اپنے نفس پر ظلم کیا ہے. یہ سب جو تعبیرات جو دیں یہ غلامی کا نتیجہ ہے. غلام، پیٹ کا غلام، شکم پرست. شکم پرست یعنی پیٹ کی پوجا کرنے والا، پیٹ کی پوجا.
دنیا کہیں پر بھی چلے جائے، مجھے میرا کھانا چاہیے، پیٹ کی پوجا، نامحرم کی پوجا، اس کی نگاہ ہمیشہ نامحرم پر رہے گی، پیسوں کی پوجا، ہمیشہ اس کے دل میں پیسوں کی محبت رہے گی۔ حضرت ابراہیم کہتے ہیں لما تعبدو، اس کی عبادت کیوں کرتے، اس کی پرستش کیوں کرتے، اس کے غلام کیوں؟ مولا یسمع، جو تمہاری دعاؤں کو نہیں سنتا۔ بت پتھر کا ہوتا ہے، بت کیا دعا سنے گا؟ بت دعا نہیں سن سکتا، ایک پتھر کا انسان نے بنایا، پہاڑ کے پتھروں کو توڑ کر، راکس اس کو توڑ کر، تراش کر، اپنے فیکٹری میں لے جا کر تراشا، کہیں پر ہتھی بنایا، کہیں پر بندر بنایا، کہیں پر ایک ایسی انسانی شکل بنایا جس کے اندر تحریف ہو، اور لا کر انسان کے سامنے رکھ دیا، کہا کہ یہ تمہارا خدا ہے۔ انسان اس کی عبادت کرنا شروع کیا، اپنے حالات بیان کرنا شروع کیا، پتھر کے سامنے ٹھہر جاتا ہے انسان، بیان کرتا ہے، اپنے حالات کو بیان کرتا ہے، خواہشات کو بیان کرتا ہے، دعاؤں کو بیان کرتا ہے۔ وَلَا يُبْصِرُ، تمہاری طرف دیکھتا تک نہیں ہے بت، ایک جگہ بیٹھا ہوا ہے بت، ایک ہی طرف رخ کیا ہوا ہے، دیکھتا نہیں ہے۔ تم چاہے کہیں نیکی کرو، نہ نیکی دیکھتا ہے، برائی کرو، برائی نہیں دیکھتا بت۔ تمہیں مصیبت آ گئی، بت کو احساس تک نہیں ہے۔ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا، اور نہ ہی تمہیں کوئی فائدہ پہنچاتا ہی ہے، فائدہ نہیں پہنچاتا۔ بت پرستی اس لیے ہوتی ہے کہ بت پرستی خوبصورت کر کر پیش کی گئی ہے، جھوٹی آئیڈیالوجی کے بنا پر لوگوں کو یہ دیا گیا کہ تم اس کے سامنے آؤ، ادب کرو، یہ تمہاری دعا بھی سنتا ہے، تمہاری دعا کو استجاب بھی کرتا ہے، اور تمہیں منزل بھی دیتا ہے، مقام بھی دیتا ہے۔ یہ پہلی چیز تھی، یہ واقعاً سوچنے والی چیز ہے۔ آج بھی ہمارے پاس بت ہوتے ہیں، میں نے پہلے بھی کہا ہے تقریروں میں، آج کا بت ہمارے اداکار ہوتے ہیں، سیاست مدار ہوتے ہیں، وہ لوگ جو پردے کے اوپر رہتے ہیں اور ہم اسے دیکھ کر ان کی محبت ہمارے دلوں میں رکھتے ہیں، تصویریں سجا لیتے ہیں گھروں کے اندر، ان کی آئیڈیالوجی کو لیتے ہیں ان کی، جبکہ وہ نہ تمہیں دیکھتے ہیں، نہ تمہاری باتوں کو سنتے ہیں، اور نہ ہی تمہیں کوئی فائدہ پہنچاتے ہیں۔ یہ ایک قسم کی غلامی ہو گئی، ایکٹرز کی غلامی، ایکٹریس کی غلامی۔ یہ غلامی خطرناک غلامی ہوتی ہے، یہ بہت خطرناک بت ہوتا ہے۔ پتھر کے بت کو توڑا جا سکتا ہے، لیکن محبت کا بت انسان کو نابود کر دیتا ہے، محبت کا بت۔ اس لیے محبت کرنے سے پہلے سوچو کہ کس کی محبت کر رہے ہو، کس محبت کے اندر تمہارے لیے جان ہے، کس محبت کے اندر تمہارے لیے بقا ہے، کون سی محبت تمہیں برباد کرے گی، کون سی محبت تمہیں نابود کر دے گی۔ یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یاتیک فاتبعنی اہدیک صراطا سویا۔ یہ دوسرا استدلال کیا حضرت ابراہیم نے، کہا کہ اے میرے چچا، ظاہراً اگر ترجمہ کیا جائے باپ کے معنی میں آتا ہے، اے بابا، چچا باپ کی جگہ رکھتا ہے، اے بابا، محبت بھرے انداز۔ دوسری چیز یہ ہے کہ میرے پاس علم ہے، خدا کہہ رہا ہے یہاں پر، میرے پاس وہ علم آ چکا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا، آپ میری اتباع کریں اور میں آپ کو سیدھے راستے کی طرف ہدایت کروں گا۔ پہلی چیز اپنی جہالت سے ہٹو، قرآن کا پیغام یہی ہے، جہالت سے ہٹو، پھر اس کے بعد کیا، علم حاصل کرو، اتباع کرو، عالم کی اتباع کرو، علم حاصل کرو۔
عالم کی اتباع کرو مطلب یہ نہیں کہ چیلے بن کر بیٹھ جاؤ عالم کے، علم حاصل کرو۔ یہ دوسرا استدلال کیا تھا کس نے؟ حضرت ابراہیم نے۔ کس کے پاس؟ اپنے چچا سے۔ آؤ تمہیں میں سکھاتا ہوں، تمہارے ذہن کو میں کھولتا ہوں۔ ذہن کیسے کھلے گا؟ اچھی باتوں کے ذریعے سے، استدلالی باتوں کے ذریعے سے، استدلالی باتوں کے ذریعے۔ بت پرست بھی جانتا ہے کہ یہ بت ہے، یہ کچھ فائدہ پہنچانے والا نہیں ہے، بات سننے والا نہیں ہے، لیکن جب تک اس کے سامنے ٹھوس والی استدلال نہ رکھی جائے یہ آپ کی بات کو نہیں سننے والا ہے۔ اور جب استدلال دل میں اتر جاتی ہے تو اس کے بعد پھر بت پرست نہیں رہے گا انسان، بت پرست نہیں رہتا۔ اگر بت پرست اس کے باوجود بھی رہا تو ہٹ درم ہی، اس کے اوپر عذاب ہی کام کر سکتا ہے۔ جیسا کہ پچھلی امتوں میں بہت سارے عذاب آئے تھے، بہت ساری امتیں ختم ہو گئیں، بہت ساری امتیں ضائع ہو گئیں۔ کس لیے ضائع ہوئیں؟ اس لیے نہیں کہ وہ بت پرست تھے، اس لیے کہ انہوں نے علم کو نہیں سنا، انبیاء کو نہیں سنا، انہوں نے خدا کے نمائندوں کو نہیں سنا، سیریس نہیں لیا، مذاق اڑایا، ٹھٹول بازی کی، رسوا کیا، قتل کیا۔ جب دیکھا کہ یہ علم لینے والا نہیں ہے تو عذاب آئے۔ فرعون پر ڈے 1 اللہ کا عذاب نازل نہیں ہوا، پہلے دن ہی اللہ کا عذاب نازل نہیں ہوا۔ پہلے خدا نے مقدمہ بنایا، سالوں سال بعد پہلے بھیجا موسیٰ کو، اذهب الى فرعون انه طغى، موسیٰ جاؤ فرعون کے پاس، وہ طغیان کر گیا ہے۔ طغیان یعنی اپنے سے باہر ہو چکا ہے، کنٹرول سے باہر ہو چکا ہے۔ طغیان اسی کو کہتے ہیں، کنٹرول سے باہر ہو جانا، کنٹرول سے باہر ہو چکا ہے۔ اذهب الى فرعون انه طغى، جاؤ سے جاؤ، بات کرو، سمجھاؤ، میرا بندہ ہے وہ، پھر بھی سمجھاؤ۔ مشرک تھا، انا ربکم الاعلی کہتا تھا کہ میں تمہارا سب سے بڑا پالنے والا ہوں، یہ نہریں، یہ پہاڑ سب میرے ہیں، خالق ہوں تمہارا۔ اس کے باوجود بھی خدا سافٹ پالیسی رکھا ہے فرعون کے ساتھ، سافٹ۔ حضرت موسیٰ جو چیز ہتھیار کے عنوان پر مانگتے ہیں اللہ سے فرعون سے بات کرنے کے لیے، سورہ طٰہٰ اس بات کو بیان کر رہا ہے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، یعنی میرے سینے کو گشادہ کر، یعنی چوڑا سینہ، 56 انچ والا سینہ نہیں، چوڑا سینہ جس کے اندر قدرت ہو دوست و دشمن سے بات کرنے کی، سے صدر جسے کہا جاتا ہے، سے صدر کھلا ہوا دل، کہ یہ نہ دیکھیں کہ سامنے والا دشمن ہے، سامنے والا دوست ہے، دوست سے اچھا بات کروں، دشمن سے میں نہیں بات کروں، فون نہیں اٹھاؤں اس کا، اسے رپلائی نہیں کروں، اس کے میل کا جواب نہ دوں، گھر پر آیا تو دروازہ نہ کھولوں، اسے سے صدر نہیں کہتے۔ ائمہ سے صدر والے تھے، امام علیہ السلام، امام علی، امام حسن، امام حسین، رسول اللہ، دیگر ائمہ سے صدر تھے۔ دشمن اگر گستاخی بھی کرتا ہے حضرت زہرا کے در کے اوپر آگ بھی جلاتا ہے، تماچا بھی مارتا ہے، ساری گستاخیوں کے بعد جب دشمن گھر کو آ جاتا ہے، امام علی یہ نہیں کہ میں دروازہ نہیں کھولوں گا تمہارے لیے، کھول دیتے ہیں دروازہ، کھول دیتے ہیں۔ بہت ساری اس طریقے کی مثالیں آپ کو ملیں گی۔ امام حسن کو بہت زیادہ ستانے والا شخص مروان تھا، مروان حکم، لیکن امام حسن علیہ السلام کی جب شہادت ہوئی، جنازے کے پیچھے روتا ہوا جا رہا تھا مروان۔ امام حسین نے فرمایا کہ تو دشمن تھا ایک نمبر کا، بہت زیادہ ستاتا تھا بھائی کو میرے،
امام کو تو نے ستایا ہے، پھر کیوں رو رہا ہے آج؟ مروان کہتا ہے کہ میں نے اتنا ستایا، کبھی اس شخص نے مجھے ایک بدوا بھی نہیں کی۔ سے صدر رب اشرح لی صدری، آرگنائزیشنز میں لوگ بیٹھتے ہیں، علماء ہوتے ہیں بہت شہروں کے اندر، ان کے پاس سے صدر ہونا چاہیے، یعنی کھلا دل، ایک سافٹ کارنر ہونا چاہیے اندر لوگوں کے لیے، ولو دشمنی کیوں نہ، کہاں بٹھا کر سننا چاہیے کیا بولنا چاہتا ہے۔ استدلال سے صدر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، میرے امور کی اصلاح فرما، واحلل عقدۃ من لسانی، میری زبان کی گرہ کو کھول دے۔ لوگوں نے اٹھا کر کہہ دیا کہ موسیٰ توتلے تھے، موسیٰ حقلے تھے، نہ جانے کیا کیا کہہ دیا۔ زبان کی گرہ کو کھول دے، یعنی جب جا کر بات کریں ہیبت نہ ہو، ایک روب رہے۔ خدا بھیجتا ہے علم کے ذریعے سے۔ حضرت ابراہیم اپنے چچا سے یہی کہتے ہیں، میرے پاس علم ہے، میں تمہیں کنونس کر سکتا ہوں، میں تمہارا پرابلم جانتا ہوں کیا ہے پرابلم، میں تمہیں سمجھا سکتا ہوں، آؤ بیٹھو میرے پاس، اہدیک صراطا سویا، میں تمہیں صحیح راستے پر لگا دوں۔ ایک چیلنج ہے، یہ ٹیلنٹ بھی ہے، چیلنج بھی ہے۔ یہ نہیں کہ 50-50 میرا کام ہے ہدایت کرنا، ہدایت ہو نہ ہو مجھے نہیں ربط، میں صرف جا کر بیان کر دوں گا، یہ ہم جیسے لوگ کہہ سکتے ہیں، لیکن نبی یہاں پر گارنٹی کے ساتھ کہہ رہا ہے کہ اہدیک صراطا سویا، کہ میں ایسے تمہیں علم بتاؤں گا، اس طریقے سے تمہیں سمجھاؤں گا کہ تمہیں سیدھا راستہ مل جائے گا۔ صراطا سویا زبان کے اوپر ہے، کنٹرول کے اوپر۔ جو لوگ کنٹرول رکھتے ہیں اپنے اوپر، علم ان کے اندر پایا جاتا ہے، ورنہ اگر کنٹرول نہیں ہے تو علم نہیں ہے اس کے پاس۔ کنٹرول جس کے اندر امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں جب تک یہ ایمان محکم نہ ہو تو کوئی راستہ آگے بڑھنے والا نہیں ہے۔ اس کے لیے کیا ہے؟ ایمان کی مضبوطی کے لیے دل کا مضبوط ہونا ضروری ہے۔ دل یعنی روح پاک ہونی چاہیے، اور روح کی پاکی کے لیے زبان صاف ہونا چاہیے۔ 3 چیز، پہلے زبان کی اصلاح، اس کے بعد روح کی اصلاح، اس کے بعد آپ کا ایمان تقویت پائے گا۔ زبان کافی خطرناک ہے۔ قرآن کے اندر جو گناہ بیان کیے گئے، گناہان کبیرہ، جس میں سے 30 سے زیادہ گناہ زبان سے ربط رکھتے ہیں۔ ظالموں کی مدد کرنا یعنی زبان کے ذریعے سے مدد کرنا، زبان کے ذریعے سے توہین کرنا، مسلمان کی گالی دینا، غیبت کرنا، تہمت لگانا، گانا، جھوٹ، جھوٹی قسم، جھوٹی گواہی، وعدہ خلافی، یہ جتنے بڑے بڑے گناہ سب زبان کے ہیں۔ اگر انسان زبان کنٹرول نہیں کرے گا تو بربادی ہے اس کے لیے۔ اسی لیے بعض اوقات کیا ہوتا ہے، گھروں کے اندر بچے جتنا زیادہ لوز ٹاک کرتے ہیں، ماں باپ اور خوشی سے سنتے ہیں انہیں، جبکہ اسلام کہتا ہے کہ انہیں فوراً روک دو، لوز ٹاک کرنے نہ دو، کیونکہ ایک بار اگر اس چیز کی عادت پڑ گئی تو بڑے ہونے کے بعد وہ فضول کہلایا جائے گا۔ فضول، زیادہ بات کرنا، زیادہ بیکار کی گفتگو کرنا، یہ زیادہ کنٹرول کرنا پڑتا ہے زبان۔ جب تک زبان کنٹرول میں نہیں آئے گا نقصانات بہت ہیں۔ ایک حدیث ہے، امام علی علیہ السلام نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں، من کثر کلامہ کثر خطاؤہ، جو زیادہ بک بک کرتا ہے
جو زیادہ فضول باتیں کرتا ہے کثور خطا ہو، بہت زیادہ خطا بھی کرتا ہے۔ ہم فرماتے ہیں اس کے خطا کے نقصانات بھی بتائے امام نے۔ جو زیادہ خطا کرتا ہے خل براؤ، اس کے اندر حیا کم ہونے لگتی ہے، کیونکہ وہ دیکھتا نہیں ہے، بات کرنے لگ جاتا ہے۔ اور اتفاق سے آج کا کلچر جو پروموٹ کیا جاتا ہے ٹیلی ویژن کے اندر، یہ سب امپریسنگ پالیسی، امپریس کرنا، اسکل کے نام پر اس کو پیش کیا جاتا ہے۔ اسکل، یہ بات کرنے میں بہت ماہر ہے، تھوڑی دیر میں نامحرم سے دوست بنا لیتا ہے، نامحرم کو ہنسا دیتا ہے، نامحرم کو وہ نزدیک لگ کر بیٹھ جاتا ہے زبان کے ذریعے سے۔ یعنی یہ پروموٹ کیا جاتا ہے کلچر کو، تاکہ کلچر بے حیا ہو جائے، بے حیا کلچر، یعنی کہ انسان بات کر سکتا ہے۔ اسکل کے نام پر بے حیائی، اسکل کے نام پر عریانیت، اسکل کے نام پر بے ارزش، یعنی انسانی ویلیوز کو ختم کرنا اسکل کے نام پر۔ یہ اچھا بات کرتا ہے، یہ فلاں ہے، یہ لڑکی اچھی ہے، ریسیپشنسٹ کے لیے اچھی ہے، مارکیٹنگ کے لیے اچھی ہے، یہ فلاں کام کے لیے اچھی ہے، اس زبان بھی اچھی ہے، چہرے کی اچھی ہے۔ یعنی ایک خرافات کے ذریعے سے ساری چیزوں کو منظر عام پر لایا جاتا ہے۔ قل ورعہ، اس کی حیا کم ہو جاتی ہے۔ من قل ورعہ من قل حیاؤہ قل ورعہ، جس کی حیا کم ہو جاتی ہے اس کا تقوی کم ہو جاتا ہے۔ اب اس کے پاس تقوی نہیں ہوتا، یوں کہا جائے کہ وہ ایک کارٹون بن جائے گا، جوکر بن جائے گا، وہ خالی ان کو خوش کرو، ان کو خوش کرو، اپنا ایک سٹائل، باتوں کا سٹائل، کس کے سامنے کیسے رہنا، کون سے کپڑے کہاں پہننا، تھیٹر اور دریا کے کپڑوں کو پہن کر مسجد میں آئے گا، اسے خود ڈس بیلنس ہو جائے گا، وہ ذہنی لحاظ سے بیلنس ختم ہو جاتا ہے ایسے انسان کا۔ جو کپڑے وہ دریا میں پہنتا ہے، جو کپڑے وہ مالز کے لیے پہنتا ہے، جو کپڑے وہ تھیٹر کے لیے پہنتا ہے، ہاف پینٹ، یہ پینٹ، ہاف سلیوز، یہ سلیوز، بدحجابی، سیم یونیفارم مسجد کے اندر بھی لے کر آ جائے گا۔ یہ جتنے سائنس ہیں، بے حجابی، بد حجابی، یعنی بد حجابی ادھورا حجاب، لڑکی کہے گی کہ مجھ سے حجاب نہیں ہوتا، مشکل ہوتی ہے مجھے، بیکار کی بات ہے۔ اللہ وہ چیزوں کو مشکل میں نہیں ڈالتا جو چیزیں انسان کے لیے مشکل ایجاد کرتی ہیں، خداوند متعال وہ تکلیف نہیں دیتا۔ اس لیے دیکھیں قرآن عربی میں بعض الفاظ ہم ادا کر سکتے ہیں، ٹیمیلینز ادا نہیں کر سکتے، بعض ٹیمیلینز جو الفاظ ادا کرتے ہیں وہ ہم ادا نہیں کر سکتے، بعض عربک جو الفاظ ادا کر سکتے ہیں عجمی استعمال نہیں کر سکتے وہ الفاظ، یعنی پروناؤنسیشن نہیں ہوگا۔ لیکن قرآن واحد وہ کلام ہے جو ہر زبان والا، چائنیز ہو یا برٹش ہو یا امریکن ہو یا انڈین ہو، سب استعمال کر سکتے ہیں۔ ایک قرآن کتنی دیر ہے ابھی؟ ایک لینگویج استعمال کرتے ہیں قرآن، یعنی اگر اللہ دوسروں کے رعایت کیے بغیر ایک جگہ پر، یہ نقص ہے یہ۔ اسی طریقے سے حجاب، اگر کوئی کہتا ہے کہ حجاب مجھ سے نہیں ہوتا، تکلیف ہوتی ہے، مشکل ہوتی ہے، آج حجاب کے مسئلے میں آج دنیا اسلام جنگ کر رہا ہے۔ اگر اس عالم میں مسلمان لڑکی کا تکلیف ہوتی ہے مجھے حجاب سے، تکلیف والی شے اللہ واجب نہ کرتا، یعنی حجاب نہیں رکھتا اللہ اگر تکلیف ہوتی ہے، یعنی تکلیف دہ شے نہیں ہے یہ۔ بہت ساری چیزیں ہیں اس طریقے کی، انشاءاللہ بقیہ کل ادامہ دیا جائے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ سورہ حم اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم مقصود میر عباس علی رضوی ابن میر علی رضوی اور
رباب خاتون